السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے جازم حتیم کا ناول آدم اور ابلیس، ایپیسوڈ 18. لندن کے آسمان پر دو رنگی تصادم تھا، جیسے سفیدی سے کچھ دور، سیاہی سے کچھ قریب، شاید سرمئی اور سرخی مائل سیاہی کا کوئی مخلوطی ملن. رطوبت زیادہ ہوا اور نور کی آخری کرن نے دور اس سرخ عمارت کے تاریک کمرے میں دم توڑا تھا. لمبی راہداری کا سناٹا کسی کے قدموں کی چاپ سے ٹوٹا تھا. نیم روشنی میں اس وجود کا چہرہ واضح نہیں تھا. قدموں کا تسلسل اس کمرے کے سامنے ٹوٹا جس کے باہر وائس ڈائریکٹر کی تختی لگی ہوئی تھی. دروازہ دھکیل کر وہ وجود اندر داخل ہوا. جیسے ہی قدم کمرے میں رکھے تو ایک دم پورے کمرے میں تیز روشنیاں گھر کر گئیں. روشنی کی شدت سے آنکھیں چندیائی تھیں. سفید اور گرم روشنیوں کے مخلوط میں ایک نسوانی چہرہ واضح ہوا تھا. فندقی آنکھیں، دودھیا رنگت، بھورے رنگ ریشمی بال جوڑے کی صورت بندھے ہوئے تھے جو چہرے کے نقشے کو مزید خوبصورت بناتے تھے. کریم رنگ کوارڈ سوٹ پر سرمئی لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا. کوٹ اتار کر پاس رکھے اسٹینڈ پر لٹکایا اور کرسی دھکیلتے ہوئے اس پر بیٹھ گئی. فائلز کے ڈھیر میں سے ایک فائل اٹھائی اور اسے کھول کر ورق پلٹنے لگی. کئی دیر ورق پلٹنے کے بعد اس نے وہی فائل اٹھا کر اسکریپر میں ڈال دی. پھر دوبارہ سے فائلوں کے پلندے میں سے ایک فائل اٹھائی اور اسے کھول لیا. اب کی بار اسے وہ اسکرپٹ اچھی لگی تھی. گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھیں. آسمان پر ماہ و مہر کی خدمات عوض ہوئی تھیں. یقیناً وقت آگے بڑھ چکا تھا. وہ نسوانی وجود سر تا پیر اپنے کام میں غرق تھا. سرخ عمارت کا وہ کمرہ ہنوز چمکتا تھا. سب کچھ ویسا ہی تھا. بس اضافہ ہوا تھا تو میز پر پڑے چند خالی کافی کے مگز کا. دائیں ہاتھ پر سرخ ہیروں والی انگوٹھی چمکتی تھی. دیکھنے والوں کے لیے وہ عورت بہت حد تک شناسائی رکھتی تھی، مگر کس سے؟ پہچان اب بھی واضح نہ تھی. دراز سے اسٹیمپ نکال کر فائل کے پہلے صفحے پر لگائی. سبز رنگ سیاہی میں انگریزی خط میں اپروو لکھا ہوا تھا. غور سے دیکھنے پر چند مزید لفظ بھی نظر آتے تھے. MSSB. کمرے میں کام کا دور فون کال سے ٹوٹا تھا. فون بجتا رہا اور پھر بند ہو گیا. اس نسوانی وجود کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. ایک بار پھر فون بجا، پھر دوسری، پھر تیسری، آخر کار چوتھی بیل پر فون اٹھا لیا. فون اٹینڈ کرتے دائیں ہاتھ کی مدد سے فون کان کے ساتھ لگا لیا. کیا شرط ہے؟ فون کی دوسری جانب وجود بے بس تھا، جیسے سب ہار بیٹھا ہو یا پھر حد درجہ مجبور ہو کسی چاہنے والے کے ہاتھوں. وہی جو پہلے تھی، سرمئی محل. یہ جملہ جیسے فون کے پرلی جانب موجود شخص سننے کا عادی تھا. خدا کی قسم، سرمئی محل میرا ہوتا تو تمہارے نام کر دیتا، مگر وہ میرا نہیں ہے. تم میرے سے سرمئی محل کی مالیت کے برابر رقم لے لو، چاہے دگنی رقم لے لو. وہ منت کر رہا تھا. اس کی بات سن کر نسوانی وجود نے قہقہہ لگایا تھا. رقم سرمئی محل تو نہیں ہوگی نا؟ مجھے سرمئی محل چاہیے، صرف اور صرف سرمئی محل. آخری الفاظ پر زور دیا گیا تھا. دیکھو، سرمئی محل کے لیے سب کے دستخط چاہیے ہوں گے، اور تم میرے سے بہتر جانتی ہو کہ کیا ہوگا. اچھا، میں بزی ہوں، فون رکھتی ہوں. اس نے فون واپس سے بیگ میں رکھ دیا اور پھر سے فائلوں میں غرق ہو گئی. ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کے آفس کا دروازہ کھولتے ہوئے ایک نوجوان شخص اندر داخل ہوا. بلند قامت، سفید رنگت، سیاہ آنکھیں، چوڑی جسامت، مغربی نقوش. دیکھنے میں وہ ایسا مرد تھا جس کو ایک بار دیکھ کر اس سے نظر ہٹانا مشکل تھا. موم، وہ مانے؟ نہیں، ابھی تو نہیں. موم، آپ نے کہا تھا آپ انہیں منا لیں گی. ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، اور شاہد ابھی یہ درست وقت نہیں. نسوانی وجود نے انتہائی نرمی سے اس شخص کو دیکھا. ابھی گھر چلتے ہیں، پھر وہاں جا کر بات کرتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے. وہ اپنا بیگ اٹھاتی وہاں سے باہر نکل گئی. اس کے پیچھے پیچھے وہ شخص بھی وہاں سے نکلا تھا.
منظر مختلف تھا، مگر حالت اور ذہنی کیفیت وہی تھی، پرانی والی، جیسے وہ ایک اندیکھا تلاتم اپنے ننھے جسم میں مقید کر بیٹھا ہو۔ بچے کا دم گھٹ رہا، وہ چیخنا چاہتا تھا، وہ سب کو سب کچھ بتانا چاہتا تھا، مگر وہ خود غرض نہیں تھا، وہ بے حس نہیں تھا۔ وہ اس گرد بارد کی زد کا اندازہ اتنی سی عمر میں ہی لگا چکا تھا۔ اگر وہ نہیں تو کوئی اور، وہ فیصلہ کر بیٹھا تھا۔ اب اس کے بعد کوئی نہیں، وہ چپ کر جائے گا، ہمیشہ کے لیے۔ وہ ملمح کار بن جائے گا، وہ آخری بن جائے گا، اس کے بعد اور کوئی نہیں۔ آخر سزا تو سب کی ختم ہوتی ہے، اس کی بھی ختم ہو جائے گی۔ زندگی سب کی کٹ جاتی ہے، آخر اس کی بھی کٹ جائے گی۔ وہ زندگی ہی تو کاٹ رہا تھا، ایک ملمح کار بن کر۔ مگر اس سفید دنیا میں تو وقت ٹھہر گیا تھا، وہاں صرف ایک بچہ تھا۔ دن رات کی گردش کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا، کوئی رنگ نہیں تھا۔ وہ اپنے حواس کھو رہا تھا۔ شاید وہ اپنی چمڑی کا رنگ دیکھ لیتا تو اسے سکون مل جاتا، مگر اس کا لباس، اس میں تو صرف 2 سوراخ تھے آنکھوں کی جگہ پر، باقی وہ سر تا پیر ڈھکا ہوا تھا۔ بے بسی کسے کہتے ہیں، وہ کوئی اس بچے سے پوچھتا۔ جب گرد بارد کی شدت حد پار کر گئی تو وہ موت مانگتا تھا، مگر موت نہیں آتی تھی۔ پھر اچانک اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ سر کے بل زمین پر گرا۔ درد کی شدید لہر اس کے جسم میں گھر کر گئی، آنکھوں کے سامنے منظر دھندلایا تھا۔ اس سفیدی کی خشک دنیا میں اسے نمی کا پہلا احساس ہوا، شاید یہ حرارت کا بھی پہلا احساس تھا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ لگا کر اپنے منہ کے سامنے کیا، پھر اس کی آنکھیں پھیلیں۔ وہ سرخ تھا، لہو کا سرخ رنگ۔ خوشی کا پہلا احساس اس سرخ رنگ کو دیکھ کر ہوا۔ پھر نہ جانے وہ اپنا سر کب تک زمین پر مارتا رہا۔ آخر خون کے اس تالاب میں وہ بچہ بے جان ہو کر گرا تھا۔ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں، یکدم اس کی آنکھیں مدد کی طلبگار ہوئیں۔ حسد، حرص اور لالچ کے وہ ہاتھ اسے زمین کے اندر کھینچ رہے تھے۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ بیدار ہوا۔ اس کی حالت غیر تھی، دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ پانی کا گلاس ایک سانس میں پیا اور پھر جگ سے پانی گلاس میں انڈیلنے لگا۔ کیا ہوا روحان؟ وہ رہی پلز، ایک ساتھ ساری پلز کھا لو اور موت سے سمجھوتا کر لو۔ اس ہیولے کے قہقہے بلند ہوئے تھے۔ موت اتنی بھی مشکل نہیں، چلو شاباش، بالکنی کا دروازہ کھولو اور نیچے کود جاؤ۔ روحان اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا، وہ اپنا فون تلاش کر رہا تھا۔ روحان، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ انداز تمسخرانہ تھا۔ روحان نے سرخی مائل آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے پلز کی ڈبی سے ایک پل نکال کر کھائی۔ بھاڑ میں جاؤ۔ اپنا موبائل اٹھا کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پل کے زیر اثر وہ ہیولا دھول کی صورت میں غائب ہوا تھا۔ اس کی گاڑی کی رفتار 100 سے کچھ زیادہ تھی، جسم ہلکا ہوا تھا۔ راستے میں 2 سے 3 بار اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ سیاہ ٹراؤزرز پر سیاہ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ آج پھر اس کے بازو پر وہ نشان تھے، شاید آج پھر اس نے کسی کا لمس خود سے نوچ نکالا تھا۔ اب اس کی گاڑی اسلام آباد کے اس علاقے میں داخل ہو چکی تھی جہاں رش رات کے اس پہر بھی تھا۔ کرسمس کی وجہ سے کمرشل ایریا اس وقت تک کھلا ہوا تھا، اور شاید رہائشی جگہ کا مخلوط ہونے کی وجہ سے یہاں ہلچل باقی علاقوں سے کچھ زیادہ ہوتی تھی۔ انہی بلڈنگ میں سے بلڈنگ نمبر 7 کے سامنے اس کی گاڑی رکی۔ تقریباً رینگتے ہوئے وہ قدم بلڈنگ کی طرف بڑھا رہا تھا۔ چند سیڑھیاں اوپر چڑھ کر بائیں جانب دیوار کے کونے میں بنی لفٹ کی طرف بڑھا تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلتے ہی وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے 3 کا بٹن دبایا۔ لفٹ کا دروازہ تیسری منزل پر کھلا۔ قدم باہر بڑھاتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑایا، 29۔ دیوار کے سہارے چلتا وہ اپارٹمنٹ نمبر 29 کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اس نے 29 نام کی تختی والا دروازہ بجایا، جتنی قوت تھی پوری کا استعمال کر لیا تھا۔ مارج، دروازہ کھولو۔ وہ دروازے کو ٹانگیں مار رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ سیاہ ٹراؤزر پر سیاہ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جو اس کے گھٹنوں تک آتی تھی۔ بال کھلے تھے اور گلا دوپٹے سے خالی۔ آ جاؤ۔ راستہ دیتے ہوئے اس نے روحان کو اندر آنے کا کہا تھا۔ اس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔
جیسے یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو، جیسے وہ اس کی اس وقت آنے کی عادی ہو۔ اپارٹمنٹ کا منظر کسی قدر بھی شاہانہ سے کم نہیں تھا۔ انٹیریئر اور فرنیچر سب ڈیزائنر تھا۔ دائیں جانب دیوار سے ایک سرخ رنگ سلائیڈ باہر آتی تھی جس کا آخری سرا بال پٹ میں غائب ہو جاتا۔ سفید صوفوں کے درمیان ایبنی وڈ سے بنا ٹیبل پڑا تھا جس پر کرسٹل اور جیٹ کے 2 گھوڑے پڑے ہوئے تھے۔ تم نے کہا تھا میرے ساتھ وہ سب دوبارہ نہیں ہوگا، وہ غرایا تھا۔ میں نے کہا تھا جب تم اپنے ارد گرد بنی دیواروں کو توڑ دو گے تو یہ سب تمہارے ساتھ پھر کبھی نہیں ہوگا۔ تم میرے ساتھ جھوٹ کیوں بولتی ہو؟ تم نے میرے ساتھ سچ کب بولا ہے؟ مارج، آواز اونچی تھی، شور مت کرو، وہ جاگ جائے گا۔ فلور کشن پر بیٹھتے ہوئے اس نے روحان کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ روحان جوتوں سمیت اس صوفے پر لیٹ گیا۔ آج کیا نظر آیا تھا؟ سفید کمرہ، وہ ہاتھ اور خون۔ اور تم نے آج کیا محسوس کیا؟ پہلے درد، پھر سکون۔ اس کا تو ہر بار یہی جواب ہوتا تھا۔ مارج نے نوٹ پیڈ پر صرف فے لکھا تھا اور پھر قلم کو گھسیٹتے ہوئے لفظ پورا کیا۔ کیا ہوا تھا؟ وہ بول رہا تھا اور منظر بن رہا تھا۔ توصیف شاہد کی گاڑی اسٹور آفیسر میس پر رکی۔ سال کا یہ واحد وقت ہوتا تھا جب وہ سب اکٹھے وقت گزارتے تھے۔ شاید وجہ اس کی ماں کا سوشلائٹ ہونا تھا۔ کیمرہ مینز کی ایک ٹیم ان کے ساتھ آتی تھی جن کا واحد کام ان کو کیمرے میں قید کرنا ہوتا تھا۔ چلو اپنے اپنے بیگ پکڑو۔ تھینکس ڈیڈ، انایا نے ان کے ہاتھ سے بیگ پکڑا۔ یہ لو روحان، اس نے توصیف شاہد کے ہاتھ سے بیگ پکڑا اور آگے بڑھ گیا۔ توصیف شاہد نے حیرت سے اسے جاتا دیکھا۔ تھینکس بھی بولنا ہوتا ہے، پیچھے سے آواز لگائی۔ میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ مجھے میرا بیگ پکڑائیں، اور آپ ہی کہتے ہیں گداگری کرنے والوں کو ان کی اصل جگہ یاد کروانا ضروری ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے رکا نہیں تھا۔ کھوتے کے بچے، میں باپ ہوں تمہارا، ہر بات مجھ پر نہیں موڑنی ہوتی۔ سوری، اگلی بار یاد رکھوں گا۔ وہ اپنی جگہ رکا۔ کیا کہ میں تمہارا باپ ہوں؟ توصیف شاہد اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ نہیں، پھر؟ گاڑی کی ڈگی بند کرتے ہوئے گاڑی لاک کی۔ کہ اپنا کام خود کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو میری گداگری نہ کرنی پڑے۔ کمال بے شرمی تھی۔ کھوتے کے بچے، تمہارے پاس ہے ہی کیا جو میں تمہاری گداگری کروں؟ ان کی آواز قدرے اونچی تھی۔ انداز تمسخرانہ تھا۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ دادا کی سب جائیداد تو میرے نام ہے، رومن بھی میرے نام ہے۔ اور یہ رومن کیا ہے؟ آپ کی کنسٹرکشن کمپنی، اس کا نام بدل کر رومن کر دوں گا۔ کیوں؟ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ رومن پورا کا پورا میرا ہے۔ صحیح والا کھوتے کا بچہ ہے یہ۔ پتہ نہیں ہماری 7 نسلوں میں اس جیسا کوئی نہیں، یہ پتہ نہیں کس پر چلا گیا ہے۔ میں نے سنا ہے بیٹا باپ کا پرتو ہوتا ہے، اور میں آپ کا بیٹا ہوں۔ این ممکن ہے کہ… وہ اپنی دھن میں مگن بول رہا تھا جب توصیف شاہد نے اس کی بات کاٹی۔ تقدیس، اسے کہو یہاں سے غائب ہو جائے۔ میں فوٹو نہ بنواؤں؟ آپ دونوں کا تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ یا خدایا، ایک جیسے 2 مجھے ہی دینے تھے۔ وہ اللہ سے شکوہ کرتے سیڑھیاں نیچے اتر آ گئے۔ وہ طوفان سے 1 دن پہلے کی رات تھی۔ اس رات ہم سب ڈنر کر رہے تھے جب انایا نے ڈیڈ سے کیمپنگ کرنے کی درخواست ظاہر کی۔ اچھا، ہم صبح دیوسائی جائیں گے اور وہاں کیمپنگ کریں گے۔ سب خوش تھے، میں بھی۔ گاڑی دیوسائی کے میدان کے بیچوں بیچ رکی تھی۔ ہوا ٹھنڈی تھی مگر برف باری کو ابھی کچھ دن تھے۔ توصیف شاہد کے ایک دوست کا دیوسائی میں ہٹ تھا جس میں انہوں نے رات گزارنی تھی۔ انایا کے لیے کیمپ ادھر ہی بنایا گیا تھا تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ رات سب نے ہٹ میں ہی گزارنی تھی۔ رات سب باہر تھے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے میں ہٹ کے اندر تھا۔ وہ بتیوں کو گھورتا ہوا اپنے دھیان میں بول رہا تھا۔ تم کہہ رہے تھے کہ تم اس ہٹ میں تھے اور ادھر آگ لگ گئی تھی۔ ہاں۔ اور تم ٹراماٹائزڈ ہو۔ ہاں۔ بس؟ ہاں، بس یہی ہے۔ وہ باہر جانے کے لیے اٹھا۔ مارج بھی اس کے ساتھ اٹھی تھی۔
اس نے دروازے سے پہلا قدم باہر رکھا ہی تھا کہ ایک بچے کی آواز سے اس کے قدم تھمے۔ ڈیڈی! ایک 5 سالہ بچہ بھاگتے ہوئے اس تک آیا۔ نقوش مغربی تھے اور آنکھیں سرمئی۔ ایرک! وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اور دونوں بازو کھول کر ہوا میں پھیلائے۔ وہ بچہ اس سے چپک گیا تھا۔ آر یو ہیئر ٹو پلے ود می؟ ایرک نے سر روحان کی گردن میں چھپا دیا۔ یس، اینڈ آئی آلسو کیم ہیئر ٹو سی یور موم۔ ڈونٹ گو پلیز ڈیڈ۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ میرے ساتھ آنا ہے؟ ایرک نے سر ازبات میں ہلایا۔ نہیں روحان، تم جاؤ، اس کے اسکول میں اس کا پہلا دن ہے کل۔ روحان نے تعصب سے سر جھٹکا اور پھر ایرک کے گال چومتا باہر نکل گیا۔ ماج نے ایرک کو گود میں اٹھایا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جاتے جاتے کاؤنٹر پر نوٹ پیڈ پر وہ سطر چمکی جو اس نے روحان کی تھیراپی کے دوران لکھی تھی۔ فریب کار کا ایک اور جھوٹ۔ وہ جانتی تھی کہ یہ روحان کی بنائی ان 100 کہانیوں میں سے ایک تھی۔ آگ کے جلے کو خواب میں آگ ہی نظر آتی ہے، نہ کہ ہاتھ، بت، خون اور اندھیرا۔ وہ ساری دنیا سے کیا چھپاتا پھر رہا تھا؟ وہ راز تھا جو شاید اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ فریب کاروں کی بستی میں ایک وہ بھی تھا، دنیا کی ریت سے باغی، جس کا دل مانوس ہوا تھا اور اب سزا کے طور پر وہ ہجر کاٹ رہا تھا۔ آج وہ بستی والوں کے آستانے سے بہت دور تھا، کوسوں دور۔ وہ خود کی پہچان کے سفر پر نکلا تھا۔ جب دل باغی ہو جائے تو سوچ اور نیت کے باغی ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر وہ بھی رومینیا کے جنگلوں میں خود شناسی کا پھل تلاشنے نکلا تھا۔ سیاہ رنگ ہائیکنگ شوز کے اوپر نیوی شارٹس اور اس کے اوپر سیاہ ہوڈی پہن رکھی تھی۔ بیک پیک کندھے پر تھا۔ ہاتھوں کی مدد سے شاخیں اور ٹہنیاں ہٹاتے وہ اپنے لیے راستہ بنا رہا تھا۔ جنگل کی مخصوص آواز ہنوز آتی تھی۔ سوکھی لکڑیوں کا قدم کے نیچے آنے سے کسی اندیکھے وجود کا بھرم قائم ہوتا تھا۔ اسی جنگل میں جنوب کی سمت پانی کے پتھروں سے ٹکرانے کی آواز فراق کے بعد کھو کر مل جانے والوں کی داستان سناتی تھی۔ شاید پانیوں کی یہ داستان سیاہ رنگ صوف کا ہی حصہ تھا، مگر یہ تو صرف اندازہ تھا، کیونکہ وقت کے کھیل تو وقت آنے پر ہی سمجھ آتے ہیں۔ ایرک کے قدم جنوب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دائیں ہاتھ سے آخری شاخ پیچھے کی اور سامنے کا منظر واضح ہوا۔ صاف آسمان کے نیچے پتھریلی زمین کے اوپر کہیں دور سے پانی کی ایک نہر بہتی تھی۔ ادھر ندی کے پار ایک درخت کے سائے تلے چند پتھر گول دائرے کی صورت میں پڑے تھے، جیسے وہاں لوگ آ کر بیٹھتے ہوں۔ وہ بھی انہی پتھروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ نظر سامنے چڑیوں کے جوڑے پر تھی، جس میں سے مادہ شاید خازانہ پر تھی اور نر کھانے کا کچھ ڈھونڈ کر لایا تھا جو اسے دے رہا تھا۔ ایرک انہیں بہت غور سے دیکھ رہا تھا جب قدموں کی ہلچل کی وجہ سے نر چڑیا آسمان میں غائب ہو گیا۔ درختوں کے پیچھے سے 4 مرد نکل کر آئے جن کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں پکڑی ہوئی تھیں۔ تیرا نام کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اسے زور سے دھکا دے کر زمین پر گرایا۔ ایرک! درد کی ایک کراہ نکلی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، تب ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر بوٹ اس کے منہ پر دے مارا۔ سر زور سے زمین پر لگا۔ اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا اور اب اس سے خون رس رہا تھا۔ ادھر کیا کر رہا ہے؟ اسی شخص نے اس سے دوبارہ سوال پوچھا۔ میں یہاں۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتا کہ ان میں سے سیاہ فام نے اس کے سر پر لات ماری۔ ایک اور کراہ منہ سے بلند ہوئی۔ میری بات وہ اس کی نہیں سن رہے تھے، بس اندھا دھن اسے مکے اور لاتیں مار رہے تھے۔ ایرک نے اپنے دونوں بازوؤں میں اپنا سر چھپا رکھا تھا، جس کی وجہ سے منہ پر پڑنے والی لاتوں کی شدت کچھ کم ہو گئی تھی۔ ان میں سے ایک نے اس کے پیٹ پر اتنے زور کی لات ماری کہ اس کے منہ سے خون کی ایک بھاری مقدار باہر آئی تھی۔ آخر کئی دیر اسے مارنے کے بعد نیم بے ہوش حالت میں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ ست شکر انہوں نے اس کا فون اور والیٹ نہیں چرایا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ پھر سے زمین پر گرا، جیسے اس کے جسم سے ساری توانائی سلب کر لی گئی ہو۔ شدید درد کے باوجود اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں، جیسے اس کی جان نکل رہی ہے۔ وہ نہ جانے کتنے گھنٹے وہاں لیٹا رہا، پھر اچانک اسے اپنے چہرے کے سامنے فندقی آنکھوں والا ایک مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا، جیسے موت سے پہلے
اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت یاد دکھائی جاتی ہے۔ اسے لگا جیسے وہ بھی اس وقت اپنی زندگی کے سب سے بڑے لا حاصل کی جھلک دیکھ رہا ہو، مگر پھر بھی وہ مسکرا رہا تھا، جیسے وہ اس چہرے کو ہی دیکھنا چاہتا ہو۔ جسم بے جان محسوس ہونے لگا اور آنکھوں کے آگے دنیا سیاہ پڑنے لگی۔ وہ اپنے ارد گرد کا ہوش کھونے لگا تھا۔ نیم غنودگی میں اسے بچوں کی آواز سنائی دی، بہت سارے بچوں کی آواز کا ایک ایسا جھرمٹ جس میں تذکیر و تانیث کی کوئی شناسائی نہ تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے فندقی آنکھوں والا ایک نسوانی چہرہ تھا۔ فندقی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور وہ نسوانی وجود کچھ بول رہا تھا۔ تم ہر بار کیوں آ جاتے ہو؟ میرے لیے اپنی زندگی برباد مت کرو۔ ایرک نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ Till life do us apart۔ وہ مسکرایا تھا۔ پھر سارا منظر ٹوٹنے لگا اور اس کی جگہ اندھیرے نے لے لی۔ اب کوئی آواز نہیں تھی، سب کچھ بالکل چپ تھا، جیسے آواز کا تصور ہی وجود نہ رکھتا ہو۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس کا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا، جیسے کسی نے جسم کا ہر جوڑ توڑ دیا ہو۔ بازو کی مدد سے خود پر سے کمبل اتارا، مگر درد کی شدت اتنی تھی کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بیڈ سے اتر کر زمین پر بہت مشکل سے اپنا توازن برقرار رکھا۔ وہ موٹے پتھروں سے بنا ہوا کمرہ تھا۔ اس نے اپنے منہ کے آگے لگے شیشے میں اپنا آپ دیکھا۔ سب ویسا ہی تو تھا، اندر سے تو سب ویسا ہی تھا۔ ظاہر سے کیا ہی فرق پڑتا تھا؟ کل والی شارٹس پر اس نے کھلی ڈلی سی لائنز والی شرٹ پہن رکھی تھی، جو اس کی تو ہرگز نہیں تھی۔ چند قدم کھڑکی کی طرف بڑھائے اور باہر کا منظر واضح ہوا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پر تھا اور کھڑکی کے پار کوئی زمین نہ تھی، جیسے اس کا کمرہ کسی پہاڑ کے کنارے پر ہو۔ قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھائے اور وہ نیچے اتر گیا۔ زمینی منزل پر بڑا سا ہال تھا، جس میں آگ کی چلتی مشعلیں نارنجی روشنیوں کا عکس دیتی تھیں۔ وہ قدم باہر کی جانب بڑھا رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے دور ایک روشنی چمکی تھی۔ چند مزید قدم اس روشنی کی طرف بڑھائے اور سامنے کا منظر واضح ہوا۔ حد نگاہ تک کچھ سبز کچھ پتھریلا میدان تھا، جو شاید اسی محل کا حصہ تھا۔ جہاں میدان ختم ہوتا وہاں آسمان زمین کا ہمسرم بن جاتا، شاید اس لیے کیونکہ وہ زمین کسی پہاڑ کا ہموار حصہ تھی۔ ادھر پاس سے ہی کچھ آواز آتی تھی۔ کریم رنگ پینٹ پر آسمانی رنگ پولو پہنے وہ بوڑھا شخص بڑی مہارت سے ہاتھ کی مدد سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ ایرک قدم بڑھاتا اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اب منظر کچھ ایسا تھا کہ اس کے سامنے وہ شخص اور اس کے پیچھے سنگ ریگ سے بنا پرتمکنت محل، جو شاید 1700 کی دہائی میں بنایا گیا تھا۔ پہاڑ کی اس چوٹی پر بنا یہ محل آسمان کے کچھ زیادہ قریب تھا۔ جتنی دھوپ کی شدت زیادہ تھی، ہوا اتنی ہی سرد تھی۔ میں یہاں کیسے آیا؟ بوڑھے کے لکڑیاں کاٹتے ہاتھ رکے۔ تم 2 دن پہلے بچوں کو ندی کے کنارے نیم مری حالت میں ملے تھے۔ اس نے دوبارہ سے کلہاڑی کی مدد سے لکڑی پر ضرب لگائی تھی۔ میں 2 دن سے بے ہوش تھا، انداز میں جیسے بے یقینی سی تھی۔ ہاں، اور کیا بچوں نے مجھے ڈھونڈا تھا؟ ایرک جیسے لاشعور میں کڑیاں جوڑ رہا تھا۔ ہاں، تو پھر وہ فندقی آنکھوں والی، کیا آپ کے علاوہ یہاں؟ بوڑھے نے اس کی بات کاٹی تھی۔ نہیں، میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں رہتا۔ یہ میرا محل ہے اور میں ان بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں، کیونکہ یہ میری بیوی کی آخری خواہش تھی۔ بوڑھے کی سنہری آنکھیں چمکی تھیں۔ اچھا، اسے کوئی اور جواب نہ ملا تھا۔ اب اگر تمہارے سوال جواب ختم ہو گئے ہوں تو اندر چلیں، کھانا تقریباً بن کر تیار ہے۔ جی، بہتر۔ اس نے بوڑھے شخص کی تقلید میں قدم اندر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ کھانے کی میز پر ایرک بچوں کے بیچ میں بیٹھا تھا۔ لکڑی کی کٹوریوں میں وہ بوڑھا شخص رومینیا کا کوئی علاقائی سوپ سب کو دے رہا تھا۔ اس نے سوپ کی کٹوری ایرک کی طرف بڑھائی، جسے اس نے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا تھا۔ سب نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ ایرک نے کھانے کے درمیان گردن اٹھائی تو اسے بوڑھے آدمی کی جگہ خالی نظر آئی۔ شاید وہ اپنا کھانا جلدی ختم کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ اسے وہاں نہ پا کر ایرک نے اپنے پاس بیٹھے بچے سے سوال کیا، کیا یہاں فندقی آنکھوں والی کوئی لڑکی ہے؟
اس بچے کے چہرے پر ایک پل میں بہت سارے مختلف رنگ آئے تھے۔ جب وہ بولا تو انداز میں کچھ ہچکچاہٹ تھی۔ نہیں، میں نے کسی فندقی آنکھوں والی لڑکی کو یہاں نہیں دیکھا۔ جواب دے کر وہ دوبارہ سے کھانا کھانے لگا، کیونکہ وہ مزید ایرک کے کسی بھی سوال کا کوئی بھی جواب دینا نہیں چاہتا تھا۔ ایرک کھانے کی میز سے اٹھا اور واپس اپنے کمرے میں آیا۔ جسم شدید درد کر رہا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے اس نے کل یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ کمبل جسم پر درست کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا۔ نیند میں جانے سے پہلے یہ اس کے آخری الفاظ تھے جو ہوا میں گونجے تھے۔ آریز کل رات واپس امریکہ چلا گیا تھا اور واپسی کا راستہ اس سے زیادہ زائنہ کے لیے مشکل تھا، کیونکہ جب کسی سے دل لگ جائے تو بچھڑتے وقت تو درد ہوتا ہے، اور اس صورت زیادہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کسی ایسے شخص سے بچھڑ رہے ہیں جس کی فرسٹ پرائیورٹی آپ تھے۔ بھاری دل لیے وہ سرمئی محل واپس آئی تھی۔ شہلا بیگم اور اس کے درمیان ایک اندیکھی سرد مہری تھی جو اب بھی موجود تھی، مگر پہلے والی نوک جھوک کم ہو چکی تھی، یا ایسا کہو بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ واپس آ کر زائنہ اور شہلا بیگم نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کی، بلکہ اپنے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ زائنہ دروازہ دھکیل کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور سیدھا واش روم میں چلی گئی۔ جب کچھ دیر بعد وہ باہر نکلی تو ہلکے پیازی رنگ کے سلیپنگ سوٹ پر کھلی ڈلی ہوڈی پہنے ہوئے تھی۔ دروازہ لاک کیا اور کمبل سر تک کرتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ شاید تھکاوٹ تھی جس کی وجہ سے اس کی فوراً آنکھ لگ گئی۔ آسمان پر ستاروں کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی تھی کہ کون کس جگہ چمکے گا، جبکہ ان کے برعکس مہتاب کے گرد سکون تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ زمین والوں کے لیے رات کا مسیحا صرف وہ ہی ہے، اور ایک مسیحا کی طرح وہ ہر طرف نیم روشن مگر سرد چاندنی بکھیرے ہوئے تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور غاسق شکار کے لیے اپنے اپنے آستانوں سے نکل چکے تھے۔ ادھر ہی نیم دراز لیٹی زائنہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ رنگ زرد پڑ رہا تھا، دل گھبرا رہا تھا اور دم گھٹ رہا تھا۔ شاید یہ سب وہ احساسات تھے جو کسی دل کے قریب شخص کے دور چلے جانے سے ہوتے تھے۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کھولی اور پھر پنکھا لگایا اور واپس سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکن ہنوز تیز ہی تھی، دل اب بھی گھٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اسے کھلی ہوا کی طلب محسوس ہوئی تو اس کے قدم خود بخود باہر لان کی طرف بڑھے تھے۔ اس نے کرسی اور میز لان کے بیچوں بیچ رکھے اور سر کو کرسی سے ٹکا کر دونوں ٹانگیں میز پر رکھ دیں۔ کھلے بال ہوا میں جھول رہے تھے۔ لمبی سانسوں اور ٹھنڈی ہوا سے دل کا اضطراب مان پڑا تھا۔ وہ چاند کو گھور رہی تھی یا پھر ستاروں سے مستقبل کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ستاروں کو مت دیکھو، روشنیوں میں بھیانک مستقبل دیکھ لینے کے بعد روشنی سے انسیت ختم ہو جاتی ہے، دل مر جاتا ہے۔ زائنہ نے گردن اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کا ہم شکل لاشعوری ہیولا چوکڑی مارے میز کے بیچوں بیچ بیٹھا ہوا تھا۔ تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ میرے پاس کون سا غیب کا علم ہے؟ انداز طنزیہ تھا۔ الہام راتوں میں ہی ہوتے ہیں، بے فکر رہو، خدا کبھی مجھ پر مہربان نہیں ہوا۔ اب صرف دودھ کا جلا ہی چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ بالکل ویسے ہی ہر انسان کی تکلیف اس کی اپنی ہوتی ہے، جو سالوں بعد بھی یاد آئے تو اس کی شدت اتنی ہی تکلیف دے اور بے بس کر دینے والی ہوتی ہے جو سالوں پہلے پہلی بار ہوئی تھی۔ بظاہر تو وہ استہزائیہ ہنسی تھی، مگر اندر سے تو صرف وہی جانتی تھی کہ یہ جملہ ادا کرنے سے پہلے اس کے اندر ان تمام تلخ یادوں کی ایک جھلک کسی فلم کی مانند چلی تھی۔ زائنہ، آریز کے جانے سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا؟ یہ سوال تو ہرگز نہ تھا۔ نہیں، چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ زائنہ، لاشعوری ہیولا بولا تھا۔ تمہیں تھیوری آف اسٹیئر کیس کے بارے میں پتا ہے؟ ہاں، اور وہ کیا ہے؟ ایک ایسا اسٹیئر کیس جس میں 10 سیڑھیاں ہوتی ہیں اور ہر ایک تجربہ، ہر ایک تکلیف مل کر ایک زینہ بناتے ہیں۔ جب انسان پہلی بار تکلیف سے گزرتا ہے تو وہ چیخ پڑتا ہے، وہ چلاتا ہے جیسے اس پر ظلم کی انتہا ہو گئی ہو۔ پھر جب سے اس پر اس جیسی یا اسی نوعیت کی کوئی تکلیف دوبارہ آتی ہے
تو درد تب بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا پہلی بار ہوا تھا، مگر اب کی بار انسان پہلے بار سے کم شور مچاتا ہے۔ اسی طرح کے 10 سینے ہوتے ہیں، اور جب انسان 10ویں اور آخری سینے پر پہنچتا ہے تو تب بھی تکلیف کا احساس اسے اتنا ہی ہوتا ہے، مگر وہ مسکرا دیتا ہے کیونکہ اب وہ سب کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ زائنہ کی بات اس ہیولے نے کاٹی تھی۔ اور تم 7ویں اور 8ویں زینے کے درمیان ہو، جہاں درد کی شدت تو ہوتی ہے، مگر یا تو انسان کا چہرہ بے تاثر ہو جاتا ہے یا تو خشک آنکھ سے گرم پانی نکلنے لگتا ہے۔ زائنہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم مجھے کتنے اچھے سے جانتی ہو۔ وہ اپنی جگہ سے جانے کے لیے اٹھی اور واپس سے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا لیے۔ صدر دروازے سے اندر داخل ہو کر اس نے ابھی قدم پہلے زینے پر رکھے ہی تھے کہ شہلا بیگم کی اپنے کمرے سے آتی آواز سے وہ اپنی جگہ تھم گئی۔ تم لوگوں کا دماغ تو اپنی جگہ پر ہے۔ ساری زندگی زیاد نے نہیں پوچھا تو آمنہ نے بھی کبھی خیر خیریت جاننے کی، اس کی پوچھ گچھ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ زائنہ بنا چاپ کے چلتی شہلا بیگم کے کمرے کے قریب گئی اور دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ پہلے تو اس کی عمر نہیں ہوئی، دوسرا یہ کہ میں اسے اپنے خاندان میں بیاہنا نہیں چاہتی۔ زائنہ کے چہرے پر ایک پل میں کئی رنگ آئے تھے۔ اس لیے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ خاندان میں کوئی بھی اس کی زندگیوں کی محرومیوں پر طنز کرے۔ وہ ایک پل کو چپ ہوئی اور پھر بولیں، جب اس کی تعلیم مکمل ہو جائے گی تو میں اپنے حسب نسب کا کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دوں گی۔ اللہ حافظ۔ فون بند کر دیا گیا تھا۔ زائنہ پیلی رنگت لیے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ قدم بے جان محسوس ہو رہے تھے۔ نہ جانے کتنے قسم کے سوال تھے جو ذہن میں وبال پیدا کر رہے تھے۔ عنایا کی آنکھ صبح کھلی تو میز پر سرخ گلابوں کا ایک گلدستہ پڑا ہوا تھا۔ پہلے اس نے ان پھولوں کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا جیسے اسے کراہیت محسوس ہو رہی ہو۔ پھولوں پر بغیر کوئی دھیان دیے وہ نہانے چلی گئی۔ اس کے واش روم کا دروازہ ڈریسر روم میں کھلتا تھا۔ جب وہ ڈریسر روم سے باہر نکلی تو ہلکے پنک رنگ جمپ سوٹ پر ہم رنگ لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ بال کرلز کی صورت بٹے ہوئے تھے جو آدھے آدھے دائیں اور بائیں کندھے پر گرے ہوئے تھے۔ میک اپ ہلکا تھا، بہت ہلکا۔ ہاتھ میں مرون رنگ بیگ پکڑا ہوا تھا جس کا رنگ جوتوں سے ملتا تھا۔ اس کے پیچھے سے ملازم ناشتہ لگا گئے تھے۔ ناشتہ کرنے کے لیے وہ میز پر بیٹھی تو اس کی نظر پھولوں کے گلدستے پر لکھے نوٹ پر گئی۔ تمہیں یاد کر رہا ہوں، تمہارا ہسبینڈ۔ وہ دل سے مسکرائی تھی۔ ناشتہ کر لینے کے بعد اس نے بڑی احتیاط سے پھول اپنے کمرے میں رکھے گلدان میں سجا دیے تھے۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ پورچ میں آئی تو اسے روحان سگریٹ پیتا ہوا گارڈن میں نظر آیا۔ روحان، تم سگریٹ پیتے ہو؟ اس نے سگریٹ کا دھواں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ہوا میں خارج کیا اور سگریٹ پاؤں کے نیچے دے کر مسل کر بجھایا۔ یہ ملکہ برطانیہ صبح صبح کو کس ملک کے دورے پر نکلی ہیں؟ اس نے عنایا کے سوال کو پوری طرح اگنور کر دیا۔ مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ کون سے کا؟ کہ تم سگریٹ پیتے ہو؟ نہیں پیتا، یہ سادہ سگریٹ تو آج پہلی بار ٹرائی کیا۔ اللہ کا وعدہ؟ ہاں، سادہ سگریٹ نہیں پیتا، چرس والا پیتا ہوں۔ چہرہ بے تاثر تھا، جیسے کوئی عام سی بات کہہ رہا ہو۔ روحان، میں ڈیڈ کو بتاؤں گی۔ جاؤ، جس مرضی کو بتانا ہے بتاؤ۔ اس کو اگنور کر کے اس نے مالی کے ہاتھ سے پانی کا پائپ لے لیا اور پودوں کو پانی دینے لگا۔ عنایا حیرانی سے اسے گھورتی رہی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ خوبصورت آدمی کبھی نہیں دیکھا؟ خود کو گھورتا پا کر وہ بولا تھا۔ مجھے مومن کی طرف چھوڑ آؤ۔ روحان نے بھویں اچکا کر اسے اس طرح دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ تمہیں اس سے کیا کام ہے جو اس کے گھر جانا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو ڈیڈ کی طرح؟ پہلے بھی تو جاتی ہوں اس کی طرف۔ میں نے کچھ بولا؟ جاؤ گاڑی میں بیٹھو، چھوڑ آتا ہوں۔ روحان، تم بعد میں نہیں آؤ گے، ابھی چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی گاڑی مومن کے گھر کے سامنے رکی جب عنایا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور گھوم کر اس کی طرف آئی۔ تم نہیں آ رہے؟ نہیں، میں آج کام کے سلسلے میں ویسے بھی شام کو اس سے ملنے مرسج جاؤں گا، تبھی مل لوں گا۔ اوکے۔ کندھے اچکاتے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔
مومن! مسکراتے ہوئے مومن کو آواز لگائی جو اس وقت کچن میں کھڑا یوگرٹ بول کھا رہا تھا۔ انایا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے انایا کو دیکھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت اچھی۔ یہاں پہلی غیر معمولی بات ہوئی تھی کہ انایا شرمائی تھی اور اس کے گال سرخ ہوئے تھے۔ آج صبح یہاں؟ صبح میرے ہسبینڈ کی طرف سے مجھے فلاور کا بوکے ملا۔ وہ ہسبینڈ لفظ بولتے ہوئے شرمائی تھی۔ اوہ اچھا۔ دوسری غیر معمولی حرکت یہ کہ مومن اس کے منہ سے ہسبینڈ کا لفظ سن کر جیلس نہیں ہوا تھا۔ ہسبینڈ نے کچھ نوٹ لکھا تھا یا کوئی میسج جو عموماً بوکے نوٹ پر لکھا جاتا ہے؟ انایا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا کہ اسے نوٹ کا کیسے پتا۔ ہاں۔ جب اسے کچھ اور سمجھ نہ آیا تو اس نے یک لفظی جواب دیا۔ اور کیا لکھا تھا؟ کچن کاؤنٹر سے ٹیک لگواتے ہوئے بولا کہ اسے میں یاد آ رہی ہوں۔ کچن سٹول کھینچتے ہوئے وہ اس پر بیٹھی۔ تو مجھ سے مل آتی؟ شاید مشورہ تھا۔ گئی تھی۔ کچن کاؤنٹر پر رکھی جوس کی بوتل سے جوس گلاس میں انڈیلا اور گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ پھر کیسا تھا وہ؟ ہمیشہ کی طرح بہت پیارا۔ تیسری غیر معمولی حرکت، وہ انایا کے شوہر کا ذکر سن کر قہقہے مار کر ہنسا تھا۔ باقی اس کے گھر والے ٹھیک تھے؟ سب۔ یہ جواب شاید ٹالا گیا تھا۔ صبح تیار ہو کر کدھر کو چلی ہو؟ کہیں نہیں، دوپہر میں دوست کی طرف جانا ہے، اس لیے بس۔ تمہارے شوہر نے بھی آنا ہے نا وہاں؟ کہا تو تھا۔ کچھ کھاؤ گی؟ نہیں، ناشتہ کر کے آئی ہوں۔ اوکے، میں کر لوں تو چلتے ہیں پھر۔ اوکے۔ کسی کو میسج ٹائپ کرتے ہوئے وہ بولی تھی۔ یہاں پہ ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہوئے مجھے کچھ عجیب سی وائبز آ رہی ہیں۔ کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انایا نے مومن سے شادی کر لی ہے اور مومن ہی انایا کا ہسبینڈ ہے؟ پتہ نہیں، کچھ لگ رہا ہے، ایسی وائبز آ رہی ہیں مجھے۔ آگے چل کے پتہ چلے گا کہ مجھے جو لگ رہا ہے وہ صحیح ہے یا میں کچھ غلط سوچ رہی ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے یا نہیں؟ بہرحال آپ کا جو بھی گیس ہو اسے کامنٹ ضرور کریے گا اور بتائیے گا ضرور کہ آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے یا نہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔